بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے مفید ہو سکے اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، دکھ اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دیں، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ ہے۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے اور حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسی انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں بھی جنت میں نیچی نگاہوں والی یعنی جنت میں حوریں ایسی ہوں گی جن کو پہلے کبھی کسی جن و انسان نے چھوا نہ ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جس کو دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا ہے اور نہ ہی چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں موجود ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور العین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کے جسم کی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حوروں کی پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے بنایا گیا ہے اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ اور ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی نہیں سوتی ہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں حیض آتا ہے، اور وہ کبھی بھی بیمار نہیں پڑتی ہیں۔ حوروں کے بھی الگ الگ درجے اور اقسام ہیں جو جنت میں بھی الگ الگ درجوں میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگ آئے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف قسم کے نام ہیں، مثلا حیرا اور اینا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار جنتیوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔
حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا شخص کو بھی عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا سے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ محل میں حور العین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے سینے والی حوریں پیدا ہوں گی اور وہ وہاں نغمے اور گیت گائیں گی۔ جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی سی آواز پیدا کریں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔